لا خلابہ، یہ ایک تسبیح خاموشی سے پڑھ لیں، مہنگائی کے اس دور میں یہ پڑھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں۔ ایک ایسا عمل جو تیر کی طرح اپنے نشانے پر جا لگتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک ایسا خاص عمل بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ اس لفظ کو پڑھ لیتے ہیں، یہ لفظ اتنا خاص ہے، اگر آپ اس کی اہمیت کو سمجھ لیں تو آپ ساری زندگی اس لفظ کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے، ہمیشہ اس لفظ کو پڑھتے رہیں گے اور اپنی من کی مرادیں پوری کرتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ لفظ کوئی عام لفظ نہیں ہے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص بھی اس لفظ کو اپنی زندگی میں لے آئے گا، اس کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے گا۔ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اگر آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی سکھائیں گے تو وہ بھی فوراً سیکھ جائے گا۔ کہ آپ کی زندگی میں بہت سے مسئلے ہیں اور آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، رکاوٹیں ہیں، بیجا مقدمے میں پھنس چکے ہیں، دشمن آپ پر غالب آ چکا ہے، کوئی بھی کاروبار نہیں چل رہا، جو کاروبار شروع کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، نوکری ملتی ہے چلی جاتی ہے، اور نوکری مل ہی جاتی ہے لیکن تنخواہ اتنی کم ہے کہ گزارا ہی نہیں ہوتا، کئی سال گزر گئے، آپ کی زندگی میں سکون کا دن نہیں آیا۔ ناظرین، مجھے ایک صاحب کا کمنٹ باکس میں میسیج آیا کہ 2019 سے میں بے روزگار ہوں، میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، حالات بہت تنگ ہیں اور مجھ پر ایک بیجا مقدمہ بھی ہے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بھی ایسا عمل بتایا جائے کہ آپ لوگوں کو بھی جو بیجا مقدمے میں پھنس چکے ہوں، جنہیں جیل ہو چکی ہو اور رہائی نہ ہو پا رہی ہو، پھر بھی بے روزگار ہوں، کئی سال ہو چکے ہیں، روزگار ہی نہ مل رہا ہو، تو اگر آپ ایک لفظ کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، یہ چھوٹا سا لفظ ہے، تو آپ اس لفظ سے اللہ سے جو چاہیں گے، آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے لیے یہ رشتہ بہتر ہے یا نہیں، شادی کے بعد ازدواجی زندگی آپ کی گزرے گی اچھی یا نہیں، آپ کے دماغ میں بہت سارے خیالات ہیں کہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کاروبار کروں، اس میں زیادہ فائدہ ہے یا پھر دوسرا کاروبار کر لوں، اس میں زیادہ فائدہ ہے، پتہ نہیں اگر میں یہ کاروبار شروع کروں تو کہیں نقصان نہ ہو جائے، میرا پیسہ نہ ڈوب جائے، اگر اس کاروبار کو کرنے سے مجھے نقصان ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اب میں کیا کروں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اگر آپ اپنے کریئر کے بارے میں کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں یا پھر زندگی کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی معاملہ ہے، آپ اس بارے میں فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ سے غلط فیصلہ نہ ہو جائے، جو ایک خاص لفظ آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے اس لفظ کا وظیفہ اور اس کا ورد کر لینا ہے۔ وہ لفظ وظیفہ بھی ہے اور استخارہ بھی ہے، یعنی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ استخارہ کر سکتے ہیں اس لفظ کے ذریعے، اور وہ لفظ ہے لا خلابہ۔ لا خلابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن سنن کی روایت ہے، جس نے بھی یہ وظیفہ کیا اس نے بتایا کہ اس لفظ کی برکت سے میرا ہر کام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں تو آپ رستے میں اس لفظ کا ورد کرتے جائیں، لا خلابہ لا خلابہ، آپ وہ چیز جتنے کی سوچیں گے آپ کو اتنے کی ہی ملے گی، اور جب بھی خریداری کرنے کے لیے جائیں تو لا خلابہ کا ورد راستے میں جاری رکھیں، اس طرح آپ کو ہر چیز مناسب قیمت پر ملے گی، چیز کم پیسوں میں مل جائے گی، حالانکہ وہ چیز مارکیٹ میں بہت مہنگی ہوگی، لیکن اس لفظ کی برکت سے آپ کو وہ چیز انشاءاللہ مناسب قیمت پر ملے۔ تو ناظرین، ہمارے کہنے پر آپ نے اس عمل کو، یہ چھوٹا سا عمل لا خلابہ، کسی بھی مقصد کے لیے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے اس عمل کو ایک بار ضرور آزما لینا ہے، اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور آ کر بتانا ہے کہ آپ نے کس مقصد کے لیے اس عمل کو کیا اور آپ کو کیا فائدہ ہوا اور آپ کو زندگی میں کیا ملا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو ابھی تک دیکھ رہے ہیں اور یہ لفظ آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو کمنٹ باکس میں ایک بار لا خلابہ لکھ دیجئے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے۔ ناظرین، یہ لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ابن سنن کی جو حدیث ہے اس کے الفاظ ہیں، اور استخارے کے لیے یہ لفظ بہت ہی لاجواب، بہت ہی زیادہ مجرب اور آزمودہ لفظ ہے۔ یا اللہ، یہ
کام کروں یا نہ کروں، یہ قدم اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، یہ رشتہ کروں یا نہ کروں، اس جگہ پر جاؤں یا نہ جاؤں، اس کام میں خیر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بھی شخص لا خلابہ کا لفظ یاد کر لے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے تو وہ اپنی زندگی میں وہ کچھ پا سکتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لا خلابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو ناظرین آج میں آپ کو لا خلابہ لفظ کا مطلب بھی بتاؤں گا۔ خلابہ کا مطلب ہوتا ہے خونی پنجہ، اور لا خلابہ کا مطلب ہوتا ہے خونی پنجہ نہ ہونا، یعنی خونی پنجہ نہیں چاہیے۔ لا کا مطلب نہیں ہے، خلابہ کا مطلب خونی پنجہ ہے، اور لا خلابہ خونی پنجہ نہیں چاہیے اس کا مجموعی ترجمہ ہے۔ تو ناظرین اس لفظ کی اہمیت اس بات سے زیادہ اجاگر ہوتی ہے کہ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ابن سنن کی روایت ہے۔ ناظرین اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انصار کا ایک آدمی تھا جسے لوگ بیع میں دھوکہ دیتے تھے، اس کی زبان میں لکنت بھی تھی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیع کیا کرو تو تم یوں کہہ لیا کرو کہ اس بیع میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب بھی میں اسے بیع کرتے ہوئے لا خلابہ کہتے ہوئے سن رہا ہوں اور اس کی زبان اڑ رہی ہے۔ ناظرین یہ لفظ بے شمار اللہ والوں سے منقول ہے۔ لڑکے یا لڑکی کا کہیں رشتہ کرنا ہے، شادی کی خریداری کرنی ہے، قربانی کے لیے جانور خریدنا ہے، کاروبار میں لین دین، حتیٰ کہ آپ بازار سے کوئی سودا سلف ہی خریدنے جا رہے ہیں تو منہ میں اللہم لا خلابہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ پھر اس جادوئی لفظ کا کمال خود دیکھیے، آپ کو سب سے بہترین چیز آپ کے معیار کے مطابق اور قیمت میں کم ملے گی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ اکثر خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب تم خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کیا کرو تو اس وقت یہ کہہ دیا کرو کہ دین میں فریب کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی فَقُلْ لَا خِلَابَ، یعنی تم کہہ دیا کرو کہ فریب نہیں ہے، کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا تھا کہ جب تم کسی شخص سے خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو پہلے اس کو آگاہ کر دیا کرو کہ دیکھو بھائی، مجھے خرید و فروخت کے معاملات سے زیادہ واقفیت نہیں ہے، تم کوئی ایسی چیز اختیار نہ کرنا جس سے میں دھوکہ کھا جاؤں اور مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اور چونکہ ہمارے دین میں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو دھوکہ و فریب میں مبتلا کیا جائے، اس لیے مہربانی کر کے تم میرے ساتھ کوئی دھوکہ یا فریب نہ کرنا۔ ناظرین یہ اس پرخیر دور کی بات ہے جہاں عام طور پر لوگ دیانتداری، امانت داری اور پرہیزگاری کے حامل تھے، مخلوق خدا کی بھلائی کا جذبہ تھا۔ ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی بات پسند کرتا تھا جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا تھا۔ خصوصاً کوئی کسی کو آگاہ کر دیتا کہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرنا جس سے مجھے تکلیف اور نقصان ہو، تو وہ اس بات کا بطور خاص خیال رکھتا کہ میں کسی نادانستگی میں بھی اس کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ نہ بن جاؤں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس بات کی تعلیم فرمائی کہ اگر وہ اپنے بارے میں اس طرح آگاہ کر دیا کرے گا تو لوگ اس کی خیر خواہی بہر صورت ملحوظ رکھیں گے۔ ناظرین اسی طرح ایک صحابی تھے، ان کو تجارت میں دھوکہ ہو جاتا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے بھی فرمایا کہ جب معاملہ کرو تو کہو لا خلابہ، یعنی دھوکہ دہی نہیں ہوگی۔ ناظرین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لا خلابہ کا معنی یعنی دھوکہ دہی مت کرنا، کہ تمہارے لیے مجھے دھوکہ دینا جائز نہیں، یا اگر دھوکہ دیا تو وہ میرے ذمے لازم نہیں ہوگا۔ مرقات میں طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ کا قول منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ لفظ سکھایا تاکہ سامنے والے کو معلوم ہو سکے کہ بولنے والا تجارت کے معاملے میں زیادہ سمجھ نہیں رکھتا، تو وہ اس کو دھوکہ دینے سے باز آ جائے۔ محترم ناظرین، کسی بھی انسان کی بنیادی ضرورتیں کیا ہیں؟ روٹی، کپڑا، مکان، یعنی یہ ترکیب بالکل درست ہے۔
انسان کو پیٹ بھی باقاعدگی سے بھرنا ہوتا ہے، تن پر لباس بھی تواتر سے درکار ہوتا ہے اور ڈھنگ سے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ انسان چاہے کسی بھی مالی حیثیت کا مالک ہو اور چاہے کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی یہ تین بنیادی ضرورتیں نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہوتی بلکہ بدلتی بھی نہیں ہیں، ترتیب بھی یہی رہتی ہے۔ ہر انسان اصلاً ان تین ضرورتوں کا غلام یا اسیر ہے۔ یہ چونکہ مرتے دم تک کا معاملہ ہے، اس لیے انسان عمر کے کسی بھی حصے، کسی بھی موڑ پر ان تین میں سے کسی ایک بھی ضرورت کا بندھن توڑنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ کامیاب معاشرے وہ ہیں جو بنیادی ضرورتیں پورا کرتے ہیں اور ڈھنگ سے جینے کے قابل ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ ہر ترقی یافتہ معاشرہ بنیادی ضرورتوں کے حوالے سے کسی بھی انسان کو متفکر ہونے پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ اسے اس حوالے سے تمام خدشات اور تحفظات سے محفوظ رکھتا ہے۔ کوئی بھی انسان جب اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تبھی زندگی کا معیار بلند کرنے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ ہر ترقی یافتہ معاشرے میں کسی بھی انسان کے لیے بلند تر معیار کی زندگی یقینی بنانا اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ بنیادی ضرورتوں کے بارے میں سوچنے کی فکر سے مکمل طور پر آزاد ہوتا ہے، اور پسماندہ معاشروں کی سب سے بڑی بدنصیبی ہی یہ ہے کہ کرپشن اور لاقانونیت کے باعث لوگ اپنی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل میں ہی کھپ جاتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے کچھ بننے اور کچھ زیادہ کر دکھانے کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہو پاتی، کیونکہ وہ دن بھر پیٹ بھرنے، تن ڈھانپنے اور سر پر چھت کا اہتمام کرنے کی فکر میں غلطا رہتا ہے۔ اس مرحلے سے گزرے تو کچھ بات بنے، زندگی کا معیار بلند کرنے کی سوچے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ انسانوں اور خواہشوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وہ انسان ہی کیا جس کی خواہشات کا دائرہ تواتر سے وسعت اختیار نہ کرتا رہے۔ انسان مرتے دم تک یہ دل مانگے اور کی عملی تصویر بنا رہتا ہے۔ انسان کی جبلت ہی کچھ ایسے واقع ہوئی ہے کہ جتنا چاہے مل جائے اسے کم ہی محسوس ہوتا ہے۔ خواہشات کی محض تعداد نہیں بڑھتی بلکہ شدت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بڑھتی ہوئی خواہشات سیلابی ریلے کی طرح بہت کچھ اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہیں۔ انسان کے وسائل ہمیشہ محدود ہوتے ہیں جبکہ مسائل لامحدود ہوتے ہیں۔ تمام مسائل حل کرنا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں، اسے ترجیحات کا تعین بہرحال کرنا پڑتا ہے۔ اہم ترین مسائل حل کرنے پر توجہ دینی پڑتی ہے، اور کسی بھی انسان کے لیے حقیقی مشکلات صرف اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب وہ سوچے سمجھے بغیر بہت سی آسائشوں کو بنیادی ضرورتوں کے زمرے میں شامل کر دیتا ہے۔ کسی بھی ماحول میں ایسی بہت سی اشیاء اور خدمات ہوتی ہیں جو انتہائی بنیادی ضرورت کے زمرے میں نہیں آتیں۔ یہ آسائشیں ہوتی ہیں اور ان کی مدد سے زندگی کا معیار بلند ہوتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ بنیادی ضرورتوں کی سطح سے بلند ہو کر کچھ ایسا کرے جو زندگی کا معیار بلند کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ یہ خواہش کسی بھی اعتبار سے بری نہیں، کیونکہ ہر انسان کو بالآخر زندگی کا معیار بلند کرنے کے بارے میں سوچنا ہی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بنیادی ضرورتوں اور آسائشوں کا فرق بھول جاتے ہیں۔ ناظرین، کوئی بھی آسائش اصلاً اس لیے ہوتی ہے کہ ہم عمومی سطح سے بلند ہو کر کچھ کر سکیں۔ آسائش اگر تواتر سے بروئے کار لائی جائے یا اس سے مستفید ہوا جائے تو انسان کی فکری ساخت اسے بنیادی ضرورت سمجھنے لگتی ہے۔ یہ اپنے لیے مشکل پیدا کرنے والا معاملہ ہے۔ پیٹ بھرنا، تن ڈھانپنا اور رہنے کے لیے ٹھکانے کا اہتمام کرنا ہر انسان پر لازم ہے۔ تاہم ان مراحل سے گزرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی آسائش کسی بنیادی ضرورت نہ بنے۔ ایسی صورت میں انسان پر مختلف حوالوں سے دباؤ بڑھتا جاتا ہے۔ پرسکون زندگی اسی وقت ممکن ہے جب انسان بنیادی ضرورتوں کا دائرہ کار منطقی سطح پر محدود رکھے اور آسائش اور تعیش کو اپنی بنیادی ضرورتوں کا حصہ بنانے سے گریز کرے۔ یہ سب کچھ غور و فکر اور مشق کرنے سے ہوتا ہے۔ سوچے سمجھے بغیر زندگی بسر کرنے کے نتیجے میں انسان بالآخر غیر ضروری اشیاء اور خدمات کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اور پھر اس سے نکل نہیں پاتا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب، تو ناظرین عمل نوٹ فرما لیں۔
عمل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن، 7 دن، 11 دن، یا اگر آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تو آپ نے کم از کم 11 دن تک ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، چاہے وہ شادی کا استخارہ ہے، کاروبار کے لیے ہے، یا کسی بھی مقصد کے لیے ہے، تو آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، یہ رشتہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اور ضروری نہیں کہ آپ کو خواب ہی آئے، بلکہ ہر چیز کا آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا، ہر چیز کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یعنی آپ نے جس مقصد کے لیے بھی استخارہ کیا ہے، وہ کام، وہ رشتہ، وہ کاروبار، وہ نوکری آپ کے لیے بہتر ہوگی تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، ہر چیز کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ تو ہم نے آپ کو استخارے کا عمل بتایا، اور اگر آپ لا خلابہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں، یعنی روزانہ ایک تسبیح صبح اور شام لا خلابہ کی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، اربوں پتی بننا چاہتے ہیں، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، آپ دین کی یا دنیا کی کوئی بھی نعمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس لفظ سے آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سچے دل سے کامل یقین کے ساتھ اس حق سے کوئی بھی چیز مانگیں اور آپ کو نہ ملے، آپ پر دنیا میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، مصیبتوں کے پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑیں، ان سب مصیبتوں، ان سب مشکلات سے نکالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کئی سال ہو گئے ہیں آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہو رہی، تو آپ اس لفظ کو اپنا لیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، روزانہ ایک تسبیح صبح اور شام، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ حاصل نہ کر سکیں۔ اس وظیفے سے، اس عمل سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہو تو اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کرنا ہرگز نہ بھولا کریں، کیونکہ اللہ پاک ہی ہماری مشکلوں کو آسان فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات کا ہمیشہ شکر ادا کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں بھی اگر دل مانے تو ایک مرتبہ الحمدللہ پورے خلوص نیت کے ساتھ ضرور لکھ دیں، تاکہ اور لوگوں کو بھی شکر کرنے کی توفیق ہو اور ان کو بھی حوصلہ ملے۔ جتنے بھی لوگ کمنٹ باکس میں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جس کی جو بھی حاجت ہے، ہماری دعا ہے کہ رب کریم سب کی حاجات کو پورا فرمائے، سب کی نیک دلی جائز خواہشوں کو پورا فرمائے۔ جو بھی مسلمان جس بھی تکلیف میں ہے، جس بھی پریشانی میں ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے کوئی وظیفہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ پاک سب کی نیک دلی جائز خواہشات، حاجتوں کو پورا فرمائے، اور اللہ پاک اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو اور تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اس خوبصورت دعا میں اپنا حصہ ضرور شامل کیجئے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔